الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہم تمام لوگوں کو ایک مبارک رات میں اللہ نے ہمیں جمع فرمایا۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے جو بندہ اللہ کی طرف آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الیہ ذراعا تقربت الیہ باعا ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ۔ حدیث قدسی میں آتا اگر کوئی آدمی میری طرف ایک بالش آگے بڑھتا ہے تو میں ایک ذراع آگے بڑھتا ہوں، اگر کوئی آدمی ایک ذراع آگے بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اسے دوڑ کر جاتا ہوں، میں اسے اپنے آغوش رحمت میں لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ بندوں کو اپنے آغوش رحمت میں لینا چاہتے ہیں، اور وہ جو بندہ اپنی صحیح نیت کے ساتھ آئے اس کو اللہ تعالیٰ اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ جو رات ہے اتنی مبارک رات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات میں آپ علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لیٹ گئے، یہاں تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ میں رات میں جب جاگی تو دیکھی آپ علیہ السلام میرے پاس موجود نہیں ہیں۔ میں سیدھے پریشان ہو کر نکل کر چلتی میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام جنت البقیع کے اندر آپ سجدہ ریز ہیں۔ جنت البقیع مدینۃ المنورہ کا قبرستان ہے، اور ایسا قبرستان ہے جس کے اندر ہزاروں جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صالحین، جتنے جو فضائل اعمال لکھے ہیں میرے دوستو، جو ترتیب دیے ہیں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ، وہیں آرام کر رہے ہیں۔ تو ایسی بڑی مبارک جنت البقیع ہے۔ فرمایا کہ وہاں کے جو کھودنے والا ہے اسے ایک آدمی نے انٹرویو لیا، پوچھا کہ بھائی دیکھو تم تو یہ بتاؤ کہ تم نے کیا عجیب و غریب معاملہ جنت البقیع میں دیکھا ہے؟ تو انہوں نے اپنے کپڑوں کو سنگھایا اور سنگھا کر کہا تمہیں معلوم ہے میرے کپڑوں سے جو خوشبو آ رہی دیکھے آپ؟ بولے کہ ہاں سنگے۔ بولے کون سا عطر استعمال کرتے؟ میں کوئی عطر وغیرہ استعمال نہیں کرتا، بلکہ میرا عطر تو یہ ہے میں ساری یہاں کے لوگوں جتنے لوگ آتے ہیں ان کی قبریں کھودتا ہوں، ان کی قبروں میں کھودنے ہی کی وجہ سے جنت البقیع کے پورے اثرات میرے بدن پر آتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ایسا مبارک قبرستان ہے۔ تو فرمایا آپ علیہ السلام سجدہ ریز ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئی بہت دیر، پوچھا کہ آپ علیہ السلام سجدے سے سر اٹھائے، پوچھا کہ بتاؤ کیسے آنا ہوا عائشہ؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کو میں اپنے پاس نہیں پائی تو میں بہت پریشان ہو گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تو نہیں جانتی آج کون سی رات ہے؟ فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم اللہ کے نبی۔ فرمایا لیلۃ النصف من شعبان، فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، عائشہ تجھے معلوم ہے؟ وقال الشافعی رحمہ اللہ، شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان الدعاء فی 5 لیال، فرمایا دعا 5 راتوں میں قبول ہوتی ہے، پکی بات۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے امام، ہمارے 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالکی، امام حنبلی۔
ان چاروں میں سے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں بہت متقی اور پرہیزگار، فرمایا ان کے مسائل کے اندر اگر کوئی آدمی وضو کرنے کے لیے مسجد میں آئے اور وضو کیا، وضو بغیر نیت کے بیٹھ کر وضو کر لیا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اصل وضو ہی نہیں ہوا۔ ارے کوئی آدمی جمعے میں آیا، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، جمعے کے اندر جو امام خطبہ پڑھاتا ہے اس کے درمیان میں اگر بات کیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس کا جمعہ ہی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، بہت متقی، بہت پرہیزگار، بہت اللہ والے۔ فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جن راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ فرمایا کہ لیلۃ الجمعہ، فی لیلۃ الجمعہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک لیلۃ الجمعہ، فی لیلۃ الضحیٰ، اور بقرہ عید کی رات، وفی لیلۃ الفطر، فطر کی رات، عید الفطر کی رات، اور فرمایا فی اول لیلۃ من رجب، رجب کی پہلی تاریخ، جس تاریخ کے اندر دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر 5ویں چیز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کو دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسی مبارک رات ہے۔ اس مبارک رات کے اندر مانگنے والا اگر مانگنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ینزل اللہ الی سماء الدنیا، اللہ آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ ویسے تو جیسے ہمارے جو ہے علی نے کہا کہ ہر رات آتے ہیں، لیکن میں اس خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ینزل اللہ الی سماء الدنیا، دنیا پر آتے ہیں۔ اس سے کہ من یسألنی فأوتیہ، کون ایسا آدمی جو مجھ سے سوال کرے میں اس کا سوال کا جواب دوں۔ ومن یستغفر لی فاغفر لہ، کون ایسا آدمی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں مغفرت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور دنوں کے اندر ہم آگے بڑھ کر اللہ کی طرف جاتے ہیں اور مانگنے کے لیے جھولی پھیلاتے ہیں، لیکن اللہ اس رات میں اللہ خود آ رہے۔ فرمایا کہ ہمارے لیے عید کے 2 دن ہیں، ایک عید الضحیٰ، ایک عید الفطر، یہ 2 ہمارے دن، لیکن آسمان والے فرشتوں کے 2 راتیں ہیں جو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ جو 2 راتیں ہیں۔ فرمایا ان کی جو راتیں ہیں 2 راتیں عید کی راتیں میرے دوستوں، وہ راتیں شب قدر، شب برات، یہ 2 راتیں اللہ کے پاس بہت مقبول راتیں ہیں۔ اسے ہمیں کیوں دیا گیا؟ دینے کی وجہ یہ ہے کہ اگلی امتیں جو پہلے گزر گئی ہیں ان کی بہت ساری عمریں تھی، کوئی 500 سال، کوئی 1000 سال، کوئی 1500 سال، کوئی 2000 سال جیتا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمار امتی بین 60 الی 70، میری امت کی جو عمریں ہوں گی زیادہ نہیں ہوں گی بلکہ بہت کم 60 اور 70 سال کے درمیان، اور اس کے درمیان ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، موت سے کسے رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے، سب کو جانا ہے۔ آگاہ اپنے موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا کل کی خبر نہیں، کب اللہ کا بلاوا آ جائے، کب دار فانی کو چھوڑ کر دار آخرت کی طرف لبیک کہنا پڑے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں فارسی کے، گلستان، بوستان، بہت ساری کتابیں ہیں ان کی۔ وہ فرماتے ہیں خیرکن اے فلاں و غنیمت شمار عمر، زعاں بیشتر کہ بانگ بر آید فلاں نمان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی قیمتی بات فرمایا۔ میرے پیارے، زندگی کو غنیمت سمجھ لے اس سے پہلے کہ تیرا اعلان ہو جائے کہ بھائی فلاں صاحب دنیا سے چل بس۔ کب کس کا اعلان ہونے والا ہے؟ یہاں تک میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، جس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کا نام بھی بدل جاتا ہے۔ آپ پوچھو بھائی فلاں بڑے صاحب ہیں جن کا انتقال ہوتا ہے تو میرے دوستوں کوئی آدمی نہیں بولتا بھائی فلاں ابن فلاں، چلا ابن چلا، بھائی ان کا نماز جنازہ کب ہوگی؟ نہیں، کوئی نہیں پوچھتا یہ ہے کہ بھائی میت کو کب دفنایا جائے گا، میت کو کب کفن دفن ہوگا، اس کی تجہیز و تکفین کب ہوگی۔ اللہ، نام بھی بدل گیا، اتنا بڑا لمبا نام تھا، نام بدل کر صرف میت پر آ گیا۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے ایک مختصر سی زندگی ہے۔ من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی آخرت کے کھیتی کا طالب ہوگا، آخرت میرے دوستو
صبح اٹھا تو آخرت، شام ہوئی تو آخرت۔ میرے دوستو آپ پوری حدیث کی کتاب میں اٹھا کر دیکھو، بلکہ پوری مسنون دعائیں میں اٹھا کر دیکھو، جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں بتائے ہیں اس میں آخر میں آخرت یاد دلاتے۔ ہر ایک دعا میں آپ میرے دوستو آپ دعا کر رہے ہیں، آپ میرے دوستو صبح کو اٹھ رہے ہیں اور دعا کے اندر اللہ یاد دلا رہے ہیں، کیا کر گو؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، آخرت یاد دلا رہے ہیں۔ دیکھو ہمیں رات کو سوئے، ہمیں محمد سو رہے ہیں کہ مر رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ پھر صبح کو پھر زندہ کر کے اللہ نے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ تو میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں جو آدمی آخرت کے کھیتی کا طالب ہوگا ہم اس کی آخرت دیں گے اور ساتھ دنیا بھی دیں گے۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ، جو آدمی دنیا چاہے گا کہ مجھے دنیا، میری دنیا، میری دنیا، میری دنیا۔ میرے دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من الذهب لیشتہی ثالثا، فرمایا اگر ابن آدم کو، آدم کی اولاد کو، آدم کے بیٹے کو اگر دو بڑے بڑے وادی سونے سے بھرے ہوئے بھی اگر دے دی جائیں تو حدیث کے اندر آتا ہے لیشتہی ثالثا، اے اللہ تیسرا بھی مجھے ملے تو اچھا ہوگا۔ کبھی خبر نہیں ہو، کبھی اس کی ہرس نہیں مٹے گی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبر کی جب مٹی اس کے منہ پر مار دی جائے گی اس وقت اس کا جو ہے خواہشات کا اختتام ہوگا۔ میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے دوستو جو آخرت کے میرے دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبرستان کی طرف جاتے تو اتنا روتے حضور کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا، جہنم کے عذابات کا تذکرہ ہوتا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، آپ کبھی روتے ہی نہیں، آپ کی آنکھوں سے ایک قطرہ نہیں نکلتا۔ لیکن جب قبرستان سے گزرتے تھے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ صحابہ پوچھتے کہ عثمان کیا بات ہے، آپ قبرستان سے گزرتے ہیں تو اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کیا بتاؤں میں تم کو، ان اول منزل من منازل الاخرہ فان نجا منہ فما بعده ایسر منہ، دیکھو آخرت کے منزلوں میں سے سب سے زیادہ پہلی جو منزل آئے گی وہ خبر آئے گی۔ خبر کے اندر جو آدمی آرام سے سوالات کے جوابات سے نکل جائے گا اس کے بعد آنے والی پوری منزلیں اس کے لیے آسان ہوں گی۔ اگر پہلی منزل کے اندر اگر ناکام ہو گیا اس کے بعد آنے والی پوری منزلیں اس کے لیے کھٹکتی چلے۔ میرے دوستو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو کتابوں کے اندر موجود ہے ایسی مبارک رات میں، مغفرت کی رات ہے، اللہ آسمان دنیا پر آ کر بندوں کو پوچھنے کی رات ہے۔ اس میں کچھ لوگوں کے بارے میں کتابوں کے اندر تذکرہ ہے۔ فرمایا بعض لوگ جن لوگوں کو میرے دوستو بزرگوں بھائیوں شرک کرنے والا ہوگا اللہ اس کو معاف نہیں کرے۔ شرک اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند، فَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسروں کے سامنے جا کر جھکنا، کسی دوسروں کے سامنے جا کر پوچھنا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ میرے دوستو دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ کر لے، حدیث کے اندر آتا ہے حدیث قدسی میں بقع الارض خطیئۃ ثم لقینی ولم یشرک بی شیئا جعلت له مثلها مغفرہ، فرمایا دنیا جتنی بڑی ہے، جتنا مربع زمین ہے، پورے زمین کے بھی اگر کوئی آدمی گناہ کر لیا، ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اگر کر لیا اللہ فرماتے حدیث قدسی ہے میں معاف کر دوں گا اس، جعلت له مثلها مغفرہ، میں اس کی طرف اپنی مغفرتوں کو لے کر چلے جاؤں گا، میرے بندے چل میں نے معاف کر دیا۔ وَلَمْ يُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کے ساتھ شرک کا شائبہ نہ ہو۔ شرک اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو مجھے اس سے دل نہیں بھاتا، مجھے بہت غصہ آتا ہے شرک سے۔ تو میرے دوستو بزرگوں بھائیوں بہت افسوس کے ساتھ کتاب جب پڑھتے ہیں تو بڑے افسوس کے ساتھ رونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض لوگوں کا میرے دوستو کالم بنایا ہے کہ ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی، لیکن میرے دوستو اللہ سے بعید نہیں ہے کہ اللہ معاف کر دے۔ فرمایا دوسرا نمبر، فرمایا عقل والدین، والدین کی نافرمانی کرنے والا، جن کے ماں باپ دنیا کے اندر موجود ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ میرے دوستو ان کی جتنی چاہے خدمت کر لیں ہم ان کا احسان کبھی پھیر نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں
وہ جو ہے اپنے لیے جو سامان جو دنیا سے جانے کے بعد ان کو ضرورت ہے ایسے چیزوں سے ہم ان کو آراستہ اور پیراستہ کریں. ورنہ تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے آنکھوں کا تارا بنائیں, اپنے سر پر رکھ کر دیکھ لیں. فرمایا ہر ایک کو اللہ معاف کریں. اللہ حکم دیتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. اللہ وصیت کر رہی ہیں, اللہ ہمیں نصیحت کر رہی کہ دیکھو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ فرماتے کہ دیکھو تمہارے دو ماں باپ دونوں زندہ ہیں تو الحمدللہ, اگر دونوں زندہ نہیں کوئی ایک زندہ ہے تو یاد رکھ لو کہ ان کی خدمت کرو. میرے دوستو اب اور کیا کرو, فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, ان کو اف بھی مت کہو, ان کو جھڑکی مت دو. اور کیا, اور فرماتے ہیں اللہ اکبر وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. فرمایا کہ اپنے نیاز مندوں کے کھندوں کو بچھا دو ان کے سامنے, تمہارا کچھ نہیں جاتا, ان کی دعاؤں کے ذریعے سے تمہیں برکت ملے گی. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں ماں باپ کو اگر کوئی آدمی دیکھتا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے, ایک صحابی نے فرمایا جو آدمی اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے تو حج اور عمرے کا ثواب. میرے دوستوں ایک صحابی اٹھ کر کھڑے, فرمایا کہ اللہ کے نبی میں میرے ماں باپ کو 70 مرتبہ دیکھتا ہوں. فرمایا 70 مرتبہ حج اور عمرے کا ثواب. اللہ اکبر. میرے دوستوں الاب ابواب من الجنہ, فرمایا کہ باپ جو ہوتے ہیں وہ میرے دوستوں جنت کے دروازے ہوتے ہیں. اور ماں میرے دوستوں الامہات تحت اقدامکم, ماں کون ہوتی ہیں؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, صحابہ کو سامنے بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے. ایک عورت آئی, اونٹ پر آئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبار صحابہ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں جن کے درمیان سے اٹھ کر کھڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے گئے, اپنا جو پیران جو ہے اوپر جو کپڑا ڈالتے ہیں, 2 کپڑا باندھتے تھے نا, یہ کپڑا اٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے, اور اونٹ سے جو ہے اونٹ جب بیٹھی تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا جو جسم پر ہے اس کو بچھایا. پھر حضور نے بڑی احترام سے ان کو نیچے بٹھایا, پھر وہ زانو ادب طے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. تھوڑی دیر تک بیٹھی اور اس کے بعد کچھ کہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. اس کے بعد جب جانے لگی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اونٹ پر بٹھایا, پھر وہ چلی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تک نہیں چلی جاتی اس وقت تک دیکھتے رہے. اس کے بعد صحابہ کی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ کون سی خوش قسمت عورت ہے جس کے لیے آپ نے اپنا کپڑا بچھایا, جس کے لیے آپ نے جن کے سامنے آپ نے زانو ادب طے کر کے بیٹھا, اللہ کے نبی یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میری پالتو ماں ہے حلیمہ سعدیہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر پالتو ماں کی اگر قدر یہ کرتے ہوں, اب بتاؤ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں, اب جو ہے ہماری اصلی ماں, جنم دینے والی ماں, دنیا میں لانے والی ماں, ان کی کتنی قدر ہو. ہماری عربی کتابوں میں ایک میرے دوستوں واقعہ لکھا ہے. فرمایا کہ ایک باپ جو ہے بیٹے کو, بیٹا جوان ہو گیا, باپ بوڑھا ہو گیا, کمزور ہو گیا, لاغر ہو گیا. اب جو ہے بیٹے نے کہا, بیٹے کو ایک دیوار پر کوا آ کر بیٹھا, بیٹے سے پوچھا بیٹے یہ کیا ہے؟ چونکہ بچہ ہٹا کٹا ہے, جوان ہے. اب اسے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا کہ ایک مرتبہ پوچھا تو کہا کہ ابو یہ کوا ہے. پھر دوسری مرتبہ تھوڑی دیر وقفہ لیا, باپ نے پوچھا کہ بیٹے یہ کیا ہے؟ نے کہا کہ ابو یہ کوا ہے. تیسری مرتبہ جب پوچھا تو اس کے لب و لہجہ بدل گیا, اس کے اندر ایک تغیر آ گیا. کہا کہ ابو معلوم نہیں ہوتا کتنے بار تمہیں کہا کہ یہ کوا ہے. ذرا زور سے جب کہا تو فوراً جو ہے باپ گیا اور جا کر ایک ڈیری لے کر آیا. ڈیری لے کر آ کر کتاب کھول کر بتایا بیٹے ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو. بٹھایا, بٹھا کر کہا کہ بیٹے دیکھو جب آپ بچپن میں موجود تھے اس وقت میں جو کوا آ کر بیٹھا تو آپ نے پوچھا مجھے بیٹے ابو یہ کیا ہے؟ ابو نے یہ بتایا بیٹے یہ کوا ہے. تو نے 19 مرتبہ مجھے پوچھا, 19 مرتبہ میں نے سنجیدگی کے ساتھ
خوشی خوشی بشاشت کے ساتھ میں نے تجھے کہا بیٹا یہ کوا ہے، یہ کوا ہے، یہ کوا ہے کہا، لیکن بیٹا 3 مرتبہ میں نے کہا تو جو ہے تیرا لب و لہجہ بدل گیا۔ میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، ہم ماں باپ کا احسان ہرگز نہیں چکا سکتے۔ علقمہ رضی اللہ عنہ ایک مبارک صحابی، حضور کے بہت قریبی صحابی تھے، جن کا انتقال ہونے کا وقت آ گیا، کلمہ زبان سے نہیں نکل رہا، صحابہ پریشان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو روانہ کیا، جاؤ جا کر جو ہے کیا ان کی والدین زندہ ہیں؟ کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، ان کے والد تو زندہ نہیں لیکن والدہ زندہ ہیں۔ کہا کہ والدہ کو میرے پاس لاؤ۔ پریشان ہیں، بہت مبارک صحابی، صوم و صلات کے پابند، قائم اللیل، میرے دوستو صائم الدہر، ہمیشہ روزہ رکھنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، ان کا حال یہ ہے کہ ان کے زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا، پریشان۔ حضور نے فرمایا جاؤ جا کر بلا کر لاؤ، ان کی والدہ کو بلا کر لائے، فرمایا کہ بولو کیا بات ہے، کیا تم علقمہ سے راضی ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں علقمہ، بولو ہم پوچھنا چاہتے ہیں تمہارے سے۔ انہوں نے کہا وہ صائم الدہر قائم اللیل ہیں، وہ تو ہمیشہ روزہ رکھنے والے، وہ تو قائم اللیل راتوں میں کھڑے ہونے والے۔ نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، وہ تو ٹھیک ہے الحمدللہ، یہ تو بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں ناراض ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا ناراض ہو؟ تو حضور نے فرمایا صحابہ کو لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑیاں لا کر جمع کر رہی صحابہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنچ لگاؤ اس کو، لکڑیوں کو آنچ لگایا جا رہا۔ والدہ بیٹھی ہیں، والدہ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں آگ لگائی جا رہی، کیوں لکڑیاں جمع کر کے آگ لگائی جا رہی؟ کہا کہ نہیں ہم جو ہے تمہارے علقمہ کو اٹھا کر ڈالنے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگ میں ڈالنا ہے، دنیا کی آگ معمولی آگ ہے، آخرت کی آگ 70 گنا بڑھ کر ہے۔ تم تو ناراض ہو تو اس وجہ سے تاکہ یہاں بھی جلے وہاں بھی جلے۔ میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، میرے ماں کا دل بہت زیادہ، میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، محبت کرنے والی ماں نے کہا میری آنکھوں کے سامنے میرے تارے کو اور میرے لخت جگر کو تم آگ میں ڈالو گے، یہ مجھے برداشت نہیں، میں معاف کر دوں۔ جو ہی معاف کیا تو علقمہ کے زبان سے کلمہ نکل گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں دنیا سے۔ میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ماں کی ممتا سے زیادہ ممتا رکھنے والے ہمارے خدا، 70 ماؤں کی محبت رکھنے والے خدا۔ ایک مرتبہ حضور کے پاس مال غنیمت آیا، بہت مال آ گیا، اس میں ایک عورت بھی آ گئی۔ اب وہ عورت جو ہے شیرخوار بچے کو لے کر آئی۔ اچانک یہ مال غنیمت ادھر ادھر ہونے میں وہ شیرخوار بچے کو ایک جگہ چھوڑ کر ادھر ادھر چلے گی وہ عورت، تو شیرخوار بچہ گم ہو گیا۔ اتنا پریشان ہوگی وہ عورت، ہر آدمی کو پوچھتی پھر رہی محلے میں کہ ہر قبیلے والوں کو، دیکھو بھائی میرا چھوٹا بچہ ہے، شیرخوار بچہ ہے، وہ بچہ گم ہو گیا، اب بتاؤ کیا حال ہے؟ حضور تک یہ بات معلوم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ عورت کیوں ایسا گھوم رہی، کیوں پھر رہی؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ عورت کا بچہ گم ہو گیا، بہت پریشان حال ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ادھر ادھر دیکھی تو پھر وہ شیرخوار بچہ مل گیا، پھر شیرخوار بچے کو لا کر اس کے ماں کے پاس دے دیا گیا۔ بچے کو لے لی، بچے کو لینے کے بعد پھر اپنے سینے سے لگائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کیا یہ لخت جگر کو کیا یہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں اللہ کے نبی یہ ہرگز ڈالنے کو پسند نہیں کرے گی۔ تو بتاؤ یہ ڈالنے کو جس طریقے سے پسند نہیں کرے گی، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ بھی اسی طریقے سے اپنے لاڈیلے بندوں کو آگ کے اندر ڈالے، اللہ کو پسند ہے۔ میرے دوستو بزرگوں بھائیو، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ 99 قتل کر دیا ایک آدمی، ایک نہیں دو نہیں، 90 پر 9 قتل کر دیا۔ اب جا کر 90 پر 9 قتل کرنے کے بعد ایک آدمی کے پاس گیا، ایک آدمی کے پاس جا کے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ پوچھا کہ بھائی میں جو ہے 99 قتل کر چکا ہوں۔ تو وہ آدمی میرے دوستو نصف علم رکھنے والا، پورا علم نہیں ہے اسے، اس نے کہا کہ بھائی بھاگ دوڑ تو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بادل کا ٹکڑا گر جاوے اور ہمیں ستیاناش ہو جائے، تجھے تیرے اوپر تو کب عذاب اترتا بھی معلوم نہیں ہے، اتنا بڑا 99 قتل کر کے ہمارے بازو میں بیٹھا ہے، چل نکل ہاں سے۔ اب اسے غصہ آ گیا، چونکہ 99 تو کر چکا، چلو اسے بھی ڈال دیں گے بول کر ڈال دیا، پورا 100 ہو گئے۔ 100 کے بعد وہ آدمی جو ہے بڑا اللہ کتنا بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے، نادم ہوا چلا۔ پھر کچھ عرصے بعد اس نے جو ہے
اس کے دل میں آ گیا کہ نہیں میں جو کیا ہوں وہ بہت غلط ہے، تو وہ آدمی نکل کر چلا۔ چلتے چلتے میرے دوستو اب اسے تاکہ توبہ کی طرف چلوں، توبہ کے لیے التوبہ والوں کی بستی کہاں ہے پوچھا، بھئی اس جگہ چلے جاؤ، وہاں صحیح علم رکھنے والے ہیں، کتابی لوگ ہیں، وہاں چلے جاؤ، وہاں آپ کو صحیح جو ہے ایڈوائس دیں گے۔ اب سیدھے چلا وہ آدمی، وہاں جا کر پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، میں ایسا 100 قتل کیا ہوں بول کے پوچھنے کے لیے نکلا، ابھی گیا بھی نہیں، پہنچا بھی نہیں وہاں تک، اس سے پہلے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حدیث کے اندر ہے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ کے فرشتے اتر گئے، چونکہ بدکار فرشتے بد روحوں کو لے جانے کے لیے اترتے ہیں، اور نیکوکار نیک فرشتے نیک آدمیوں کی فرشتے لے کر جانے کے روحوں کو لے جانے کے لیے اترتے ہیں، دونوں اتر گئے۔ اب نیک کار فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اس کی روح کو لے کر جائیں گے، اب انہوں نے برے فرشتے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم لے کر جائیں گے۔ دونوں کا تنازع ہوا، دونوں کا معاملہ بگڑا، اور دونوں اللہ کے پاس پوچھے کہ کیا معاملہ، کیا ماجرا، بولے کہ ایسا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے تم جاؤ، جا کر جو ہے کیا کرو، پیمائش لے کر جاؤ، اسکیل لے کر جاؤ، ناپ کر دیکھو، معلوم ہوگا تمہیں۔ اب میرے دوستو حالانکہ وہ آدمی جو خالی نیت کیا، توبے کی نیت کیا، اور نیت کر کے جاتے جاتے راستے میں مر گیا، اس کا ڈھانچہ ہے، اور وہ جو گرا میرے دوستو زمین کا جو حصے میں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، حالانکہ وہ حصہ لمبا تھا زمین سے، میرے دوستو خداوند قدوس نے کہا کہ دیکھو اے زمین تو زیادہ ان فرشتوں کے لیے جو فرشتے بدکار ہیں ان کو لے جانے کے لیے آئے ہیں، ان کو نہیں بلکہ نیکوکار فرشتوں کے لیے مل جائے۔ اس زمین کے حصے کو کہا کہ تو سکڑ جا۔ اب میرے دوستو جو توبہ کا راستے پر نکلا وہ تو میت بن کر پڑا ہے، لیکن اس کی توبہ کی جو نیت تھی وہ نیت پر اللہ نے اس کو قبول فرما دیا، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، یہ ایک مردہ بننے کے بعد اللہ تعالیٰ اس آدمی کی مغفرت کر سکتے ہیں، ہم تو زندے ہیں، ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم ہوش و حواس میں ہیں، ہم اللہ کے کام کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے دین کے لیے اعلاء کلمت اللہ کرنے والے ہیں، پھر میرے دوستو بزرگوں بھائیوں اللہ ہمیں کیوں معاف نہیں کریں گے؟ میرے دوستو حدیث امام سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں طاعتم، اے اللہ میری اطاعت کو قبول کرے، اے اللہ میں یہ نہیں کہتا، ہاں میں اتنا کہوں گا کہ اللہ تو معافی کے قلم سے جو ہے ہمارے گناہوں پر پھر دے، بس طاعتم بپذیر، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ میری اطاعت کو قبول کر لے، لیکن میرے گناہوں پر میرے قلم کو پھر دے۔ میرے دوستو بزرگوں بھائیوں، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ایسے رات دیا، گزشتہ سال جو شب برات میں موجود تھے اس شب برات کے آنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہوئے۔ میرے دوستو کوئی شب برات آنے سے سب لوگوں نے یہی تمنا کی کہ بھائی ہم آئندہ شب برات میں رہیں گے، لیکن میرے دوستو بزرگوں بھائیوں شب برات آنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ کرے کہ میرے دوستو ہمارے عمروں میں برکت دے، اللہ ہمیں صحت و عافیت دے۔ میرے دوستو روزی کے فیصلے آج رات کو، میرے دوستو ہمارے لیے کتنی دن زندہ رہنا ہے وہ ہمارے لیے آج کا فیصلہ ہے۔ میرے دوستو ایک آدمی اگر گزشتہ شب برات سے لے کر اس شب برات تک کے لیے خداوند قدوس میرے دوستو پورے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں رات تمام اللہ کی عبادت کروں اور اس کے دن میں روزہ رکھوں، چونکہ میرے اعمال اللہ کی طرف جائیں تو اللہ کی طرف جب میرے اعمال جائیں تو جب میرے اعمال کھول کر اللہ دیکھے تو یہ بندہ رات کی عبادت گزار اور دن کو روزہ رکھنے والا ہے، اس طریقے سے میرا اعمال نامہ اللہ کے پاس پہنچے۔ پھر دوستو بزرگوں بھائیوں کوئی آدمی گناہ کر کے چکا لینے کا موقع نہیں۔ اللہ نے 4 ایسے چیزوں کو ہمارے پاس رکھا ہے جو میرے دوستو قیامت کے دن کھول کر دودھ کا دودھ پانی کا پانی بنا دیں گے۔ فرمایا 2 فرشتوں کو یہاں مقرر کر کے رکھا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کرامن کاتبین 2 فرشتے ہیں یہ دونوں لکھ رہے ہیں ہمارے، یہ نیک فرشتہ ہے یہ برا فرشتہ ہے، وہ لکھ رہے ہیں۔ دیکھیں گے پھر دوستو ان کیا کیا کام کیا ہے۔ قیامت کا دن جب آئے گا اس وقت میں اللہ تعالیٰ پورا اعمال نامہ ہمارا کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا۔ قرآن کے اندر ہے
बंदा उसके सामने खड़ कर कहेगा माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा इल्ला अहसाहा। अल्लाह ये क्या किताब है, इतनी बड़े बड़े किताबें मेरे सामने खोल कर रख दी। उसे कहा जाएगा कि ये तेरा अमल नामा है, ये तेरा अमल नामा है जो दुनिया में तूने करतूत किया। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, फरमाया जिस जमीन पर आदमी गुनाह करता है, मेरे दोस्तों वो गुनाह का काम करने वाली जमीन क़यामत के दिन कहेगी कि अल्लाह इसने ये गुनाह किया। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन बता देगी कि अल्लाह इसने ये गुनाह किया, एक गुनाह किया पूरा। मेरे दोस्तों ये तो हमें सामने आने वाली चीजें हैं। जिसको हम पालते हैं, जिसकी हमें परवरिश करते हैं, वो भी हमारे खिलाफ में गवाही देंगे। वो क्या है? हमारे आज़ा। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाते जबान को मोहर लगा दी जाएगी, जबान बात नहीं करेंगे, लेकिन हाथ पैर, अल्लाह फरमाते हाथ पैर कहेंगे कि अल्लाह इसने जुल्म किया, अल्लाह इसे ऐसी जगह पर हाथ उठाना था, हाथ नहीं उठाना था, ऐसी जगहों में इसने हाथ उठाया। मेरे दोस्तों हाथ गवाही देंगे। जिसको हमने पाला पोसा, जिसके छोटी तकलीफ पर हम आह करने लगे, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों ये हाथ हमारे खिलाफ में गवाही देंगे, ये पैर हमारे खिलाफ में गवाही देंगे। अल्लाह इसको ऐसी जगह में नहीं जाना था जिन जगहों में इसको लेकर गया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, अल्लाह करे कि इस रात में मेरे दोस्तों हम यहाँ पर तन्हा बैठकर मेरे दोस्तों दुआएं मांगे अल्लाह से। अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा जो अमल है वो मेरे दोस्तों इनफिरादी बैठे, इनफिरादी दुआ मांगे अल्लाह से कि अल्लाह हम गए गुजरे हैं, हम बिल्कुल फटीचर हैं, अल्लाह हमारी कोई हैसियत और वक़ात नहीं है, तूने अपने करम से अल्लाह तेरे दरबार तक बिठाया, तेरे दरबार में लाया, तेरे दरबार में मांगने की तूने तौफीक दी, अल्लाह हमें इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, जो आदमी कदर नहीं करता, मेरे दोस्तों जो अल्लाह देना जानता है वो अल्लाह लेना भी जानता है। मेरे दोस्तों इस वास्ते अल्लाह के सामने मोहताज बनकर, अल्लाह के सामने रोकर, अल्लाह के सामने कहे मेरे दोस्तों मम बका मिन खशियतिल्लाह हर्रमल्लाहु अलैहि नार। फरमाया जिसके आंख से एक आंसू का कतरा भी निकल जाए जहन्नम की आग को बुझा देता। अल्लाहु अकबर। जहन्नम की आग को बुझाना क्या मामूली बात। मेरे दोस्तों अल्लाह करे कि उसके आंखों से निकलने वाले आंसू जहन्नम की आग को बुझाने वाले बने। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, कब किसका बुलावा आएगा, कब इस दारे फानी को छोड़कर दारे आखिरत की तरफ लब्बैक करने वाले हैं। मेरे दोस्तों इससे पहले आदमी को सोच ले कि अल्लाह जागना है जाग ले, अफलाक के साये तले हश्र तक सोता रहेगा खाक के साये तले। पता नहीं कितने दिन तक कब्र में रहना पड़ेगा, किसी को मालूम नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम नहीं, हुजूर ने भी नहीं बताया कितने दिन कब्र में रहना। हाँ, जिसका नाम है आमद, जिसका हिसाब व किताब ले लिया गया और उससे कहा जाएगा नम कनौमतिल अरूस, जाओ जाकर इस तरीके से सो जाओ जिस तरीके से पहली रात की दुल्हन सोती है। उसको दूल्हा के अलावा कोई नहीं उठाता। जो आदमी के सवाल जवाब करेक्ट हो गए, बिल्कुल सही हो गए, उससे कहा जाएगा जाओ जाकर सो जाओ, आराम करते रहो, आराम करते रहो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, एक शायर बहुत अच्छी तरीके से कहा है उर्दू का, फरमाया याददारी के वक्त ज़्यादा ने तू हमा खंदा बदन दो तू गिरियां। देख मेरे प्यारे, जब दुनिया के अंदर जब तू आ रहा था, पैदा हो रहा था, सारे के सारे रो रहे थे, सारे के सारे जो है हंस रहे थे, खुशी के मारे मिठाइयां बट रही थी, लेकिन तू रोता हुआ दुनिया में आया। लेकिन मेरे दोस्तों वो शायर कहता है आ चुना जी के वक्त मुर्दा ने तू हमा गिरिया शवन वो तू खन्ना। देख मेरे प्यारे, तू जिंदगी इस तरीके से गुजार, तेरे जाने पर लोगों के आंखों से आंसू निकल रहे हो। हाय हाय क्या आदमी था, हमारे घर को आकर दस्तक देता था, हमारे घर को आकर बुलाता था। मेरे दोस्तों आज जो दावत और तबलीग का काम चल रहा, मेरे दोस्तों ये हमारे लिए नेमत गैर मुतरक्कबा, इसकी कदर हमें करना चाहिए। हमारे घर को आते हैं, दरवाजे मारते हैं, हमारे घर को आते हैं, बार बार आते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रोते थे, 72 मरतबा कौमों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर के घर को गए। हजरत उमर अपने ईमान लाने के बाद रोते थे, काश कि अल्लाह के नबी जब पहली मरतबा मेरे घर को आए, मैं उसी वक्त में ईमान कबूल किया होता तो कितना अच्छा होता। मेरे दोस्तों कदर नेमत बादे ज़वाल, आदमी को कदर उस वक्त में मालूम होगी जब वो वक्त उसके हाथ से निकल जाए।
میرے دوستو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا دے۔ میرے دوستو اس رات میں اللہ رزق کے فیصلے کرتے ہیں، عمر کے فیصلے کرتے ہیں۔ میرے دوستو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں جو ہے اللہ اس رات میں ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا۔ میرے دوستو اب جو یاسین پڑھے، آپ حساب پڑھے، سب جن پڑھے، میرے دوستو یہ کہ یاسین پڑھیں گے 10 قرآنوں کے برابر ثواب۔ اب انشاءاللہ جب دعا چلے گی میرے دوستو پورے مرحومین کی ارادہ کر لیں، پورے مرحومین کے لیے یہ جتنے یاسین پڑھے ہیں وہ تمام یاسین چلے جاوے۔ تو میرے دوستو بزرگوں بھائیوں اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی۔ میرے دوستو ہمارا سب سے بڑا دشمن وہ نہیں جو آدمی ہمارے سامنے نظر آ رہا، وہ ہمارا دشمن نہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں بھئی یہ ہمارا دشمن ہے، دشمن نہیں۔ اصل دشمن کون ہے؟ اصل دشمن ہمارا شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو مبین، عدو کہتے ہیں عربی میں دشمن۔ یہ ادھر ادھر کیا تلاش کرتے ہو تم انسانوں کو؟ تمہیں معلوم تمہارا اصل دشمن ہوا ہے کون؟ شیطان ہے۔ کیا کرتا ہے میرے دوستو؟ اس کا کام کیا ہے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا کام یہ ہے آ کر بیٹھے گا بیچ میں اور کہے گا کہ اللہ میں پیچھے سے، سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے اللہ میں انسان کو بہکاؤں گا۔ اللہ سے وعدہ کر کے نکلا ہے میں چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ آپ مجھے دشمن بنا دیے آدم کا، چونکہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اس جملے پر اللہ مجھے بھیج دیے دنیا میں، لیکن میں بھی قیامت تک جیوں گا۔ الی یوم یبعثون، اللہ سے کہا کہ اللہ قیامت تک جینے کی مجھے مہلت تم دینا۔ دے ڈالے اللہ، جاؤ۔ اللہ نے فرمایا جا تو جا، تیرا کام کر لے، لیکن ہم اپنے محبوب بندوں کو بھیجیں گے، پیغمبروں کو بھیجیں گے۔ اب پیغمبروں کو بھیجا، پھر صحیح کیا، پھر ہمارے زندگیوں کے اندر ایک نور لائے۔ میرے دوستو شیطان کے بارے میں فرمایا ہمیشہ وہ چاہتا ہے، میرے دوستو الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، وہ کیا کرتا ہے؟ تمہیں ڈراتا ہے غریبی سے۔ غریب، ارے کہیں اچھے کام میں خرچ کرنے جاؤ، ارے اگر ایسا خرچ کرے گا تو کنگال ہو جائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، میرے دوستو گناہ کے کاموں میں لٹاؤ، گناہ کے کاموں میں آپ جتنا چاہے کرتے رہو کر، ارے یہ چیز مولا یہ چیز تو ابھی ضروری نا، یہ چیز تو ابھی ضرور، گناہ کے ارے چھوٹی کیا بڑی لاؤ، بڑی۔ میرے دوستو بزرگوں بھائیو یہ کرے گا کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز گناہ کا کام ہے، گناہ کا کام وہ ٹھان لیا ہے کہ اللہ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ میں تیرے بندوں کو شکر گزار نہیں بناؤں گا، سب ناشکرے بن کر دنیا سے آئیں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں سمجھا دے۔ اللہ اس رات کے اندر ہمیں میرے دوستو خصوصاً غیبت سے حفاظت فرمائے۔ غیبت میرے دوستو ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ایک مردار بھائی کے گوشت کو کھانے سے جس طریقے سے ناپسند کرتے ہو، اسی طریقے سے سمجھو کہ غیبت کرنا۔ اتنی اچھی رات میں بیٹھ گئے نا، اب شیطان کو میرے دوستو شیطان ایسا بھڑک جاتا ہے، ارے میں کتنا کوشش کیا اسے مسجد سے باہر رہنے کی، وہ مسجد کے اندر آ گیا۔ اب مسجد کے اندر آ گیا تو اسے لگاؤ باتوں میں، اسے لگاؤ غیبت میں، تاکہ جو ہے اس کے پورے اعمال ختم ہو جائے۔ اللہ ہزاروں مرتبہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو غیبت نہیں، کسی کی نہیں، میرے دوستو ہر آدمی گنہگار، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم خطا کار ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر الخطائین، اس میں سے بہترین آدمی کون ہے؟ فرمایا التوابون، توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے مانگتا ہے۔ میرے دوستو توبہ کرنے والا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا جو آدمی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس توبے پر اللہ اس کے پورے گناہوں کو اللہ معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی خدمت کرنے والوں کو بال بال اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ان کے جانوں میں، ان کے مالوں میں، ان کے عمروں میں اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دن دونی رات چگنی اللہ ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو دعوت کی مبارک محنت ہے، اس دعوت کی مبارک محنت میں اللہ ہم سارے لوگوں کو محتاج بن کر اللہ جو ہے ہمیں حصہ لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔